السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہر کے سب سے مشہور ہوٹل میں ایک پرسرار مہمان آیا جو ہمیشہ ماسک پہنے رہتا تھا اور اس کا کھانا ایک مخصوص ویٹر ہی لے کر جاتا تھا۔ ایک دن ویٹر اس کے کمرے میں سوپ دینے گیا اور غلطی سے سوپ مہمان کے کپڑوں پر گر گیا۔ مہمان نے غصے میں جھٹکے سے اپنا ماسک اتارا تو ویٹر کے ہاتھ سے ٹرے گر گئی اور اس کی چیخ نکل گئی، کیونکہ اس مہمان کا چہرہ ہو بہو شہر کے وسط میں واقع وہ ایک نہایت قدیم اور عالی شان مہمان خانہ تھا، جس کی بلند و بالا عمارت رات کے اندھیرے میں آسمان سے باتیں کرتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ اس قیامگاہ کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی اور یہاں عموماً صرف وہی لوگ قیام کرنے کی استطاعت رکھتے تھے جن کے پاس بے پناہ دولت اور اثر و رسوخ ہوتا تھا۔ اس رات سردی اپنی انتہا پر تھی اور آسمان پر سیاہ اور گہرے بادلوں نے مکمل ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ تیز اور یخبستہ ہوائیں چل رہی تھیں جو کسی آنے والے شدید طوفان کا پتہ دے رہی تھیں۔ سڑکوں پر ہو کا عالم تھا اور تمام لوگ اپنے گھروں کے گرم بستروں میں دبکے ہوئے تھے۔ عبدالحق اس مہمان خانے کا ایک انتہائی پرانا تجربے کار اور محنتی خادم تھا۔ اس کا مزاج قدرے تلخ اور روکھا ضرور تھا، لیکن وہ اپنے فرائض کی انجام دہی میں نہایت امانت دار اور فرض شناس انسان تھا۔ کبھی کسی کمزور کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کو برداشت نہیں کرتا تھا اور اکثر غلط بات پر بڑے بڑوں سے الجھ پڑتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ قیامگاہ کے تمام چھوٹے بڑے ملازمین اس کی عزت بھی کرتے تھے اور اس کے تلخ مزاج اور غصے سے کسی حد تک خوفزدہ بھی رہتے تھے۔ رات کا پہر کافی گزر چکا تھا اور مہمان خانے کی نچلی منزل پر مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ عبدالحق اپنے دن بھر کی تھکا دینے والی ذمہ داریاں پوری کرنے کے بعد ایک کونے میں کرسی پر بیٹھ کر کچھ دیر سستانے اور اپنے تھکے ہوئے وجود کو آرام دینے کا سوچ ہی رہا تھا۔ اچانک مہمان خانے کے صدر دروازے کے بھاری شیشے کھلے اور باہر کی سرد ہوا کے ایک جھونکے کے ساتھ ایک شخص تیزی سے اندر داخل ہوا۔ اس شخص کا پہناوا، انداز اور جسمانی حرکات وہاں آنے والے باقی تمام اور عام اور امیر مہمانوں سے بالکل مختلف اور انتہائی عجیب تھی۔ اس نے اپنے سر پر ایک بڑی سی ٹوپی پہن رکھی تھی جسے اس نے ماتھے تک نیچے کھینچا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے چہرے پر ایک بڑا سا گہرے رنگ کا کپڑا باندھ رکھا تھا۔ گردن کے گرد ایک موٹا اور کھردرے کپڑے کا اونی رومال کچھ اس مہارت سے لپیٹ رکھا تھا کہ اس کی چمکتی اور بے چین آنکھوں کے سوا اس کے چہرے یا سر کا کوئی بھی حصہ ذرا برابر بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس شخص کی چال میں ایک عجیب سی تیزی، گھبراہٹ اور بے چینی چھپی ہوئی تھی۔ وہ بار بار مڑ کر دروازے کی طرف ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ کسی چیز سے بچ کر بھاگ رہا ہو یا اسے کسی کے پیچھا کرنے کا شدید خوف لاحق ہو۔ اس نے ادھر ادھر دیکھے بغیر سیدھا استقبالیہ میز کی طرف اپنے قدم بڑھائے اور وہاں موجود کارکن کے سامنے ایک بھاری رقم پیشگی ادائیگی کے طور پر رکھ کر اپنے لیے ایک تنہا کمرے کا مطالبہ کیا۔ یہ سب اتنی جلدی اور اس قدر پراسرار خاموشی سے ہوا کہ وہاں موجود کسی بھی شخص کو کچھ زیادہ سوچنے سمجھنے یا اس شخص سے کوئی بھی سوال کرنے کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ کارکن نے خاموشی سے رقم گنی اور اسے تیسری منزل کی چابیاں تھما دی۔ کچھ ہی دیر بعد مہمان خانے کے منتظم اعلیٰ نے اپنے ایک خاص کرندے کے ذریعے عبدالحق کو فوری طور پر اپنے نجی دفتر میں طلب کر لیا۔ جب عبدالحق منتظم اعلیٰ کے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ منتظم کے چہرے پر ایک عجیب سی پریشانی اور گھبراہٹ اور الجھن کے آثار واضح طور پر نمایاں تھے۔ اس کے ماتھے پر سردی کے باوجود پسینے کے ہلکے قطرے چمک رہے تھے۔ اس نے عبدالحق کو ہاتھ کے اشارے سے اپنے بالکل قریب بلایا
اور نہایت دھیمی اور محتاط آواز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اسے ہدایات دینا شروع کی۔ منتظم نے عبدالحق کو تفصیل سے بتایا کہ تیسری منزل پر واقع کمرہ نمبر 304 میں ابھی ایک نیا مہمان آیا ہے، اور آج کے بعد جب تک وہ مہمان یہاں قیام پذیر ہے اس کی خدمت اور اس کی تمام تر ضروریات پوری کرنے کی ذمہ داری صرف اور صرف عبدالحق کے کاندھوں پر ہوگی۔ منتظم نے انتہائی سختی سے اس بات کی تاکید کی کہ قیام گاہ کا کوئی بھی دوسرا ملازم اس کمرے کے دروازے کے آس پاس بھی نظر نہیں آنا چاہیے، اور عبدالحق کو صرف اور صرف اسی وقت اس منزل پر جانا ہوگا جب وہ مہمان خود اندر سے کھانے پینے کی کوئی چیز یا کسی اور خدمت کو طلب کرے۔ منتظم نے یہ بھی واضح کر دیا کہ اس مہمان نے اپنے قیام کے تمام تر اخراجات کی پیشگی ادائیگی کر دی ہے، اور اس کی سب سے بڑی اور کڑی شرط یہ ہے کہ اسے مکمل اور غیر مشروط تنہائی فراہم کی جائے، اور کسی بھی صورت میں اسے کسی بھی غیر ضروری سوال ہرگز نہ پوچھا جائے۔ منتظم کی یہ لمبی چوڑی اور عجیب و غریب ہدایات سن کر عبدالحق نے اپنی عادت کے مطابق بغیر کوئی بحث کیے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا اور منتظم کے کمرے سے باہر نکل کر اپنے کام پر واپس آ گیا۔ اس نے منتظم کی تمام باتوں کو بہت غور سے سنا تھا، اور وہ اپنے طویل تجربے کی بنیاد پر یہ بات بخوبی جانتا تھا کہ اس طرح کے مہنگے اور عالی شان مہمان خانوں میں اکثر بہت بڑے اور امیر لوگ آتے ہیں جن کے اپنے عجیب و غریب نخرے راز اور انوکھے مطالبات ہوتے ہیں۔ اس لیے اس نے ابتدا میں اس ساری صورتحال پر کوئی خاص توجہ نہیں دی اور اسے امیر لوگوں کی ایک عام سی عادت سمجھ کر اپنے ذہن سے نکالنے کی کوشش کی۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور عبدالحق کو اس پراسرار مہمان کی خدمت کے لیے بار بار تیسری منزل پر جانے کا اتفاق ہوا، تو اس نے کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی مگر اہم چیزیں محسوس کرنا شروع کی جو کسی بھی لحاظ سے ایک عام انسان کے معمول کے مطابق نہیں تھی۔ جب بھی عبدالحق کھانا یا پانی لے کر اس کے کمرے کے بھاری لکڑی کے دروازے پر دستک دیتا، وہ دیکھتا کہ وہ مہمان کبھی بھی اپنے کمرے سے پوری طرح باہر نہیں نکلتا تھا، یہاں تک کہ وہ دروازہ بھی صرف اتنا ہی کھولتا تھا جس میں سے صرف کھانے کی ٹرے اندر کھینچی جا سکے۔ اس دوران بھی کمرے کے اندر مکمل اندھیرا ہوتا تھا اور تمام روشنیاں بجھی ہوئی ہوتی تھیں۔ اس کے چہرے کا وہ پرانا کپڑا اور موٹا اونی رومال کبھی نہیں اترتا تھا، چاہے دن کا کوئی بھی پہر ہو یا کمرے کا اندرونی درجہ حرارت کیسا بھی ہو۔ وہ شخص ہمیشہ خود کو مکمل طور پر چھپا کر رکھتا تھا۔ عبدالحق جو کہ ایک انتہائی سمجھدار اور زندگی کے نشیب و فراز دیکھنے والا باریک بین انسان تھا، اس نے یہ بھی محسوس کیا کہ دروازے کی درز سے نظر آنے والی اس مہمان کی آنکھوں میں ایک مستقل خوف اور چوکنا پن موجود رہتا تھا، جیسے وہ ہر وقت کسی بڑے خطرے کی توقع کر رہا ہو یا کسی انہونی کے انتظار میں ہو۔ ایک رات جب عبدالحق معمول کے مطابق رات کا گرم کھانا لے کر اس پرسکون اور خاموش راہداری سے گزرتا ہوا اس کمرے کے دروازے پر پہنچا تو اس نے دروازے پر دستک دینے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ اسے اندر سے کسی کے بھاری قدموں سے چلنے کی تیز تیز آوازیں سنائی دی، جیسے کوئی شخص انتہائی بے چینی، گھبراہٹ اور اضطراب کے عالم میں کمرے کے اندر مسلسل چکر لگا رہا ہو۔ عبدالحق کا اٹھا ہوا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا اور اس نے کچھ دیر کے لیے دستک دینے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ وہ دروازے کے بالکل قریب کھڑا ہو کر اندر کی آہٹوں کو بغور سننے لگا۔ اس نے اپنے دل میں یہ شدت سے محسوس کیا کہ اس شخص کا رویہ اور انداز کسی بھی عام مسافر یا اپنے کام سے تھک کر آرام کی غرض سے آئے ہوئے
مہمان جیسا بالکل نہیں ہے۔ کوئی بھی شریف انسان جو اپنے دن بھر کی تھکاوٹ دور کرنے یا پرسکون چھٹیاں گزارنے کے لیے اتنی بھاری رقم خرچ کر کے آتا ہے، وہ اس طرح مسلسل خود کو ایک اندھیرے بند کمرے میں قید کر کے اور اپنا چہرہ دنیا سے چھپا کر ہرگز نہیں رکھتا۔ ان تمام پراسرار باتوں اور ان اندیکھی حرکات نے مل کر عبدالحق کے ذہن میں کئی عجیب و غریب سوالات اور شکوک و شبہات کو جنم دینا شروع کر دیا تھا، اور وہ اب اس بات پر پوری طرح یقین کرنے لگا تھا کہ یہ شخص کوئی عام مہمان یا مسافر نہیں ہے، بلکہ اس کے رات کے اندھیرے میں یہاں آنے اور اس طرح دنیا کی نظروں سے چھپ کر رہنے کے پیچھے ضرور کوئی بہت بڑا راز، کوئی سنگین جرم یا کوئی خطرناک کہانی چھپی ہوئی ہے، جس کا علم اس قیامگاہ کے مالکان اور منتظمین کو بھی نہیں ہے۔ اور یہی وہ مقام اور لمحہ تھا جہاں سے اس پراسرار مہمان کا یہ عجیب و غریب اور غیر معمولی سلوک عبدالحق کی نظروں اور اس کے ذہن میں پوری طرح کھٹکنے لگا تھا۔ دن اور رات اپنی مخصوص رفتار سے گزر رہے تھے، اور اس قیامگاہ کا روزمرہ کا کام کاج اپنے معمول کے مطابق جاری تھا۔ سورج نکلتا اور اپنی روشنی پھیلا کر شام کے سائے میں چھپ جاتا تھا، اور سردیوں کی لمبی راتیں اپنے ساتھ خاموشی اور اداسی لے کر آتی تھیں۔ عبدالحق، جو کہ اس جگہ کا ایک پرانا اور محنتی خادم تھا، وہ روزانہ اپنے مقررہ وقت پر کام پر آتا اور اپنی تمام تر ذمہ داریاں پوری ایمانداری سے نبھاتا تھا، لیکن ان گزرتے ہوئے دنوں کے ساتھ اس کے دل و دماغ پر اس پراسرار اور عجیب و غریب مہمان کا بوجھ ہر وقت سوار رہنے لگا تھا، جو تیسری منزل کے کمرہ نمبر 304 میں ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ مہمان جس نے آج تک اپنا چہرہ کسی کو نہیں دکھایا تھا، اور جس کی حرکات و سکنات میں ایک عجیب سا خوف اور گھبراہٹ چھپی ہوئی تھی۔ عبدالحق کو روزانہ اس مہمان کے لیے 3 وقت کا کھانا لے کر اس تنہا اور خاموش منزل پر جانا پڑتا تھا، جہاں باقی کسی بھی خادم یا شخص کے جانے پر مکمل پابندی عائد تھی۔ منتظم اعلیٰ نے اسے پہلے ہی دن اپنے دفتر میں بلا کر سختی سے منع کیا تھا کہ وہ اس مہمان کے بارے میں کسی دوسرے خادم سے کوئی بات نہ کرے اور نہ ہی خود اس مہمان سے کوئی سوال پوچھے۔ عبدالحق ایک غریب اور ضرورت مند انسان تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر اس نے ذرا سی بھی کوتاہی کی یا منتظم کی نافرمانی کرنے کی کوشش کی تو اسے فوراً اس کی نوکری سے نکال دیا جائے گا، اور اس بے روزگاری کے دور میں اس کے لیے کوئی نیا کام ڈھونڈنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ یہی سوچ کر اسے ہر بار خاموش رہنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ عبدالحق کی پریشانی اور تجسس میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ اس مہمان کا رویہ دن بدن مزید عجیب اور مشکوک ہوتا جا رہا تھا۔ جب بھی عبدالحق کھانے کا بڑا سا تھال لے کر اس کے کمرے کے بھاری لکڑی کے دروازے کے سامنے پہنچتا تو وہ دیکھتا کہ وہاں کی خاموشی انتہائی خوفناک ہوتی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے دروازے پر ہلکی سی دستک دیتا اور پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو جاتا۔ چند لمحوں کے بعد اسے اندر سے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی جو سیدھا دروازے کی طرف آ رہی ہوتی تھی۔ پھر دروازے کا تالا کھلنے کی ایک ہلکی سی آواز آتی اور وہ بھاری دروازہ بمشکل چند انچ کے لیے کھلتا، بس اتنا کھلتا کہ اس کے اندر سے ایک ہاتھ باہر آ کر کھانے کا تھال اندر کھینچ سکے۔ عبدالحق نے ان دنوں میں کبھی بھی اس مہمان کو پورا دروازہ کھولتے یا کمرے سے باہر نکلتے نہیں دیکھا تھا، یہاں تک کہ جب دروازہ تھوڑا سا کھلتا تھا تو عبدالحق کو اندر کا منظر دکھائی نہیں دیتا تھا، کیونکہ اس مہمان نے کمرے کی تمام روشنیاں بجھا رکھی تھیں
اور کھڑکیوں پر موٹے پردوں کو اس طرح کھینچ کر بند کیا ہوا تھا کہ باہر دن کے وقت بھی کمرے کے اندر مکمل تاریکی اور اندھیرا چھایا رہتا تھا۔ وہ مہمان تیزی سے اپنے ہاتھ باہر نکالتا اور انتہائی پھرتی سے کھانے کا برتن اپنے قبضے میں لے کر دروازہ زور سے بند کر دیتا تھا۔ اس سارے عمل کے دوران اس کی زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہیں ہوتا تھا۔ نہ وہ کھانے کے بارے میں کچھ پوچھتا، نہ شکریہ ادا کرتا، نہ ہی کچھ اور مانگتا۔ عبدالحق کو اس کی یہ طویل خاموشی کسی گہرے اور آنے والے طوفان کی خاموشی معلوم ہوتی تھی، جیسے وہ شخص کسی انتہائی خوفناک ارادے کے ساتھ وہاں چھپا بیٹھا ہو، یا پھر وہ خود کسی بہت بڑے خطرے سے ڈرا ہوا ہو۔ ایک دن شام کے وقت جب عبدالحق گرم کھانا اور کچھ کھانے پینے کی اشیاء لے کر تیسری منزل کی اس سنسان اور لمبی راہداری میں پہنچا تو اس نے معمول کے مطابق دستک دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا، لیکن اس بار دستک دینے سے پہلے ہی اس کمرے کے اندر سے کسی کی دبی دبی اور غصے میں بھری ہوئی آواز سنائی دی۔ عبدالحق کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے لاشعوری طور پر اپنے کان دروازے کے قریب کر لیے اور مہمان کمرے کے اندر مسلسل ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا اور کسی دور بیٹھے شخص سے کسی مواصلاتی آلے پر بات چیت کر رہا تھا۔ اس کی آواز میں شدید جھنجھلاہٹ اور بے چینی اور غصہ واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا تھا۔ وہ انتہائی دھیمے لیکن سخت اور غضبناک لہجے میں سامنے والے کو کہہ رہا تھا کہ تم لوگوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے یہاں سے محفوظ طریقے سے نکالنے کا انتظام جلد از جلد کر لیا جائے گا، لیکن اب اتنے دن گزر چکے ہیں اور تم ابھی تک کوئی راستہ صاف نہیں کر سکے۔ آخر کب تک میں اس چھوٹے اور اندھیرے کمرے میں ایک قیدی کی طرح چھپا رہوں گا؟ میں یہاں مزید بند نہیں رہ سکتا، میرا دم گھٹ رہا ہے، مجھے ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے اگر زیادہ دیر ہو گئی تو کوئی نہ کوئی مجھے پہچان لے گا یا کسی کو مجھ پر شک ہو جائے گا۔ جلدی کرو اور میرے لیے یہاں سے باہر نکلنے کا کوئی محفوظ راستہ بناؤ، ورنہ میں خود کوئی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاؤں گا، اور اگر میں پکڑا گیا تو میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ الفاظ سن کر عبدالحق کے جسم میں اوپر سے نیچے تک ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس کے ماتھے پر سردی کے باوجود پسینہ آ گیا اور اس کے دل کی دھڑکن بے حد تیز ہو گئی۔ اس نے واضح طور پر سن لیا تھا اور اسے مکمل یقین ہو چکا تھا کہ وہ شخص کوئی عام مسافر یا شریف شہری نہیں ہے جو آرام کرنے یا چھٹیاں گزارنے کے لیے اس قیامگاہ میں آیا ہو، بلکہ وہ ضرور کوئی بہت بڑا مجرم، کوئی خطرناک شخص یا کوئی ایسا درندہ ہے جو قانون کی نظروں سے بچنے کے لیے اور کسی بھیانک جرم کی سزا سے بھاگنے کے لیے اس جگہ پناہ لیے ہوئے ہے۔ عبدالحق کے ذہن میں کئی طرح کے خوفناک خیال گردش کرنے لگے۔ اسے لگا جیسے وہ کسی بہت بڑے گناہ کا حصہ بن رہا ہے۔ وہ ایک ایسے شخص کی مدد کر رہا ہے اور اسے روزانہ کھانا کھلا کر زندہ رکھ رہا ہے، جو شاید لوگوں کی جان و مال کا دشمن ہو اور جس کے ہاتھ معصوم لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے ہوں۔ عبدالحق نے اپنے دل میں سوچا کہ وہ ابھی اپنا سارا کام چھوڑ کر نیچے جائے اور منتظم اعلیٰ کو یا قیامگاہ کے حفاظتی دستے کو سب کو سچ سچ بتا دے اور انہیں اس بڑے خطرے سے آگاہ کر دے۔ انہوں نے انجانے میں یا صرف چند روپاؤں کے لالچ میں کسی قسم کے ظالم انسان کو اپنے ہاں پناہ دے رکھی ہے، لیکن جیسے ہی اس نے مڑ کر نیچے جانے کا پختہ ارادہ کیا، اس کے قدم فرش پر ہی جم گئے۔ اسے منتظم کا وہ غصے سے بھرا چہرہ اور وہ سخت الفاظ یاد آ گئے جس میں اس نے واضح طور پر اسے دھمکی دی تھی کہ اس مہمان کے بارے میں کوئی بھی غیر ضروری بات یا کوئی بھی فضول شکایت برداشت نہیں کی جائے گی۔ عبدالحق کی آنکھوں کے سامنے اپنے غریب گھر والوں کے معصوم چہرے گھومنے لگے۔ اس کی بوڑھی اور بیمار ماں، جس کا علاج اور خرچ
اس کی کمائی سے چلتا تھا۔ اس کے چھوٹے بہن بھائی جو اس کی تنخواہ کی راہ تکتے تھے، وہ بخوبی جانتا تھا کہ اگر اس نے منتظم کو یہ ساری کہانی بتائی، وہ الٹا اسے ہی نوکری سے نکال دے گا، کیونکہ اس قیامگاہ کے مالکان کو صرف پیسوں سے غرض تھی اور وہ اس مہمان سے بہت بڑی رقم وصول کر چکے تھے۔ ان امیر لوگوں کے لیے ایک غریب اور معمولی خادم کی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وہ اسے پاگل یا وہمی قرار دے کر اس کا روزگار چھین لیں گے اور پھر اسے سردی اور بے روزگاری کے سخت دور میں در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرے گا۔ عبدالحق کا ضمیر اسے مسلسل کچوکے لگا رہا تھا اور اس کی روح اسے ملامت کر رہی تھی کہ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اسے سچائی کا ساتھ دینا چاہیے اور اس مشکوک شخص کے بارے میں متعلقہ لوگوں کو مطلع کر دینا چاہیے، لیکن دوسری طرف اس کی شدید غربت، اس کی مجبوریاں اور اس کے پیاروں کی بھوک اسے منہ بند رکھنے پر اکسا رہی تھیں۔ وہ کئی لمحوں تک اس بند دروازے کے باہر کھڑا اس اذیت ناک کشمکش میں مبتلا رہا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کھانے کے تھال کا بوجھ اب اسے پہلے سے کہیں زیادہ بھاری اور تکلیف دہ محسوس ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی عام انسان کا کھانا نہیں بلکہ کسی زہریلے سانپ کی خوراک اٹھائے کھڑا ہے، جو طاقتور ہو کر کسی بھی وقت باہر نکلے گا اور سب کو ڈس لے گا۔ اس نے ایک لمبی اور سرد آہ بھری، اس کے کاندھے بے بسی سے جھک گئے اور اس کی آنکھوں میں ایک شدید لاچارگی کی جھلک ابھر آئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی غریبی اور حالات کے ہاتھوں مکمل طور پر شکست کھا چکا ہے۔ وہ ایک کمزور اور بے بس انسان تھا جس کی دنیا صرف اس کی نوکری اور اس کے چھوٹے کچے گھر تک محدود تھی۔ وہ کسی بڑے جھمیلے میں پڑ کر اپنا اور اپنے خاندان کا واحد سہارا نہیں چھین سکتا تھا۔ اس نے اپنے اندر اٹھنے والی سچائی کے اس طوفان کو زبردستی دبا دیا، اپنے کانوں اور آنکھوں کو اس کمرے کی پراسراریت کے لیے مکمل طور پر بند کر لیا اور اپنے دل کو یہ جھوٹی تسلی دی کہ شاید اس کا شک غلط ہو اور وہ شخص بس کسی ذاتی پریشانی کا شکار ہو کر چھپ رہا ہو۔ اس نے ایک بار پھر اپنے کانپتے ہاتھوں سے اس بھاری لکڑی کے دروازے پر دستک دی اور دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ اس کے ذہن میں شکوک و شبہات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری تھا اور وہ اس بات پر پوری طرح یقین رکھتا تھا کہ یہ عام مہمان نہیں ہے، لیکن اپنی نوکری کی وجہ سے خاموش رہا۔ وقت اپنی مخصوص چال چلتا رہا اور اسی کشمکش کو گزرے مزید 2 دن بیت گئے۔ عبدالحق معمول کے مطابق اپنے فرائض نبھا رہا تھا، لیکن اس کے دل کا بوجھ کم ہونے کے بجائے مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ اس شام سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا اور باہر چلنے والی یخبستہ ہوائیں کھڑکیوں کے شیشوں سے ٹکرا کر خوفناک آوازیں پیدا کر رہی تھیں۔ باورچی خانے کے بڑے چولہے پر ایک خاص قسم کا گرم اور گاڑھا سوپ تیار کیا جا رہا تھا، جس کی اشتہا انگیز خوشبو پورے ماحول میں پھیلی ہوئی تھی۔ عبدالحق نے ایک بڑا سا خوبصورت تھال تیار کیا اور اس میں وہ ابلتا ہوا گرم سوپ انتہائی احتیاط سے رکھا۔ سوپ کے پیالے سے اٹھنے والا دھواں سرد ہوا میں مل کر ایک عجیب سا منظر پیش کر رہا تھا۔ عبدالحق نے وہ بھاری تھال اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھاما اور ایک لمبا سانس لے کر تیسری منزل کی جانب اپنے قدم بڑھا دیا۔ راہداری میں حسب معمول ایک ہو کا عالم تھا اور موت جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ عبدالحق کے بھاری جوتوں کی آواز اس خاموش راہداری میں گونج رہی تھی۔ جب وہ اس پراسرار اور خوفناک کمرے کے باہر بھاری لکڑی کے دروازے کے بالکل قریب پہنچا تو اس نے ایک بار پھر اپنے قدم روک لیے، کیونکہ آج پھر اسے اندر سے اسی مہمان کی انتہائی غضبناک اور تیز تیز بولنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ مہمان آج پہلے سے بھی زیادہ غصے اور جھنجھلاہٹ کے عالم میں کسی سے دور بیٹھے بات کر رہا تھا اور اس کی آواز میں موجود بے چینی اور خوف صاف ظاہر کر رہا تھا کہ اس کا صبر اب مکمل طور پر جواب دے چکا ہے اور وہ کسی بھی وقت
وہ انتہائی قدم اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ عبدالحق نے اپنے دل کی دھڑکن کو قابو میں کیا اور اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ سے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ دستک کی آواز سنتے ہی اندر موجود شخص کی بات چیت اچانک رک گئی اور چند لمحوں کی گہری خاموشی چھا گئی۔ پھر دروازے کا تالا کھلنے کی آواز آئی اور معمول کے مطابق دروازہ صرف چند انچ کے لیے کھلا۔ عبدالحق نے محسوس کیا کہ آج مہمان کا دھیان مکمل طور پر دروازے کی طرف نہیں تھا، بلکہ وہ اب بھی اپنے دوسرے کام اور غصے میں الجھا ہوا تھا۔ اس کی ساری توجہ اسی طرف مرکوز تھی۔ عبدالحق کے ہاتھوں میں پکڑا ہوا تھال آج کچھ زیادہ ہی بھاری تھا۔ گرم سوپ کا پیالہ کناروں تک بھرا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اسے تھال کا توازن برقرار رکھنے میں شدید مشکل پیش آ رہی تھی۔ اس نے سوچا اگر مہمان نے جلدی سے تھال نہ پکڑا تو سوپ گر جائے گا، اس لیے اس نے اپنا ایک پاؤں آگے بڑھایا اور تھال کو اندر موجود میز پر رکھنے کی غرض سے دروازے کو اپنے کندھے کا ہلکا سا دھکا دیا تاکہ وہ تھوڑا مزید کھل سکے۔ لیکن مہمان جو پہلے ہی غصے میں تھا اور کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں دینا چاہتا تھا، اس نے دروازے کو زور سے واپس دھکیلنے کی کوشش کی۔ اسی کھنچا تانی میں اچانک ہونے والی مزاحمت کے نتیجے میں عبدالحق کے ہاتھ سے تھال کا توازن مکمل طور پر بگڑ گیا، اور اس سے پہلے کہ دونوں میں سے کوئی بھی کچھ سمجھ پاتا یا سنبھل پاتا، وہ کناروں تک بھرا ہوا ابلتا ہوا گرم سوپ چھلک گیا اور سیدھا اس پراسرار مہمان کے کپڑوں پر گر گیا۔ ابلتا ہوا گرم اور گاڑھا شوربہ جب اس پراسرار مہمان کے سینے اور بازوؤں پر گرا تو اس کی شدت اور حدت نے مہمان کے جسم ایک آگ سی لگا دی۔ شوربہ اس قدر گرم تھا کہ اس نے چند ہی لمحوں میں مہمان کے موٹے اور کھردرے کپڑوں کو پار کر کے اس کی جلد کو بری طرح جھلسا کر رکھ دیا۔ مہمان کے منہ سے تکلیف اور شدید غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ ایک درندوں جیسی گراہٹ نکلی۔ اس اچانک ہونے والے حادثے اور جلن کی شدت نے اس کے اندر چھپے ہوئے ایک وحشی اور ظالم انسان کو پوری طرح جگا دیا تھا۔ مہمان نے اپنی تکلیف اور غصے کی شدت میں اپنے دونوں ہاتھ تیزی سے اپنے چہرے کی طرف بڑھائے اور بغیر کچھ سوچے سمجھے اس نے اپنے چہرے پر باندھا ہوا وہ موٹا کپڑا اور گردن کی گرد لپٹا ہوا اونی رومال ایک زوردار جھٹکے سے نوچ کر زمین پر پھینک دیا۔ وہ اس قدر طیش میں تھا کہ اس نے یہ پرواہ بھی نہیں کی کہ سامنے قیامگاہ کا وہ خادم کھڑا ہے جس سے وہ پچھلے کئی دنوں سے اپنا چہرہ چھپاتا آ رہا تھا۔ عبدالحق جو پہلے ہی اس غیر متوقع مزاحمت اور اپنے ہاتھوں سے تھال کے گر جانے کی وجہ سے شدید گھبراہٹ کا شکار تھا، اس منظر کو دیکھ کر مکمل طور پر سن ہو کر رہ گیا۔ اس کے ہاتھوں سے وہ بھاری تھال چھوٹ کر پوری قوت کے ساتھ فرش پر گرا اور اس کے اندر موجود تمام برتن ایک زوردار اور خوفناک آواز کے ساتھ ٹوٹ کر بکھر گئے۔ گرم شوربہ فرش پر پھیل گیا اور اس میں سے اٹھنے والا دھواں اس مدھم روشنی والی راہداری میں پھیلنے لگا، لیکن عبدالحق کی سماعت مکمل طور پر سن ہو چکی تھی۔ اسے برتنوں کے ٹوٹنے کی وہ بلند آواز بالکل سنائی نہیں دی، کیونکہ اس کی پھٹی کی پھٹی آنکھیں اس وقت اس مہمان کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں جو مکمل طور پر بے نقاب ہو چکا تھا۔ راہداری کی مدھم پیلی روشنی اس شخص کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور عبدالحق کو محسوس ہوا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی ہو، کسی نے اس کے پورے وجود پر برف کا ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہو۔ اس کے حلق میں کانٹے پڑ گئے، اس کی زبان تالو سے چپک کر رہ گئی۔ وہ چہرہ کوئی عام چہرہ نہیں تھا۔ اس شخص کی آنکھیں کسی خون خوار بھیڑیے کی طرح سرخ اور شفاف تھیں۔ اس کے چہرے کی رنگت انتہائی گہری تھی اور اس کی بائیں آنکھ کے بالکل نیچے سے لے کر جبڑے تک ایک بہت بڑا اور گہرا کٹے ہوئے زخم کا نشان تھا جو اس کی شکل کو مزید خوفناک اور درندوں جیسا بنا رہا تھا۔ اس کی گھنی اور بے ترتیب داڑھی اور اس کے چہرے پر موجود
غصے کی لکیریں ایک ایسی دہشت طاری کر رہی تھیں کہ عبدالحق کا سانس حلق میں اٹک کر رہ گیا۔ اس کے دماغ میں تیزی سے مختلف یادیں اور مناظر گردش کرنے لگے۔ اسے یاد آیا کہ اس نے یہ بھیانک چہرہ، یہ کٹے ہوئے زخم کا نشان اور یہ شفاف آنکھیں پہلے بھی کہیں دیکھی ہیں، بہت بار دیکھی ہیں اور لگاتار دیکھی ہیں۔ اس کے ذہن کے پردے پر شہر کی وہ تمام دیواریں ابھرنے لگیں جن پر اس شخص کے بڑے بڑے اشتہار چپکے ہوئے تھے۔ اسے یاد آیا کہ وہ جب بھی کام پر جانے کے لیے شہر کے چوراہے سے گزرتا تھا تو وہاں موجود چائے کے ڈھابے پر لگی ہوئی خبروں کی بڑی اسکرین پر روزانہ اس شخص کا چہرہ دکھایا جاتا تھا، اور شہر کے تمام خبر رساں ادارے چیخ چیخ کر لوگوں کو اس ظالم شخص کے بارے میں خبردار کر رہے تھے۔ یہ کوئی عام مسافر یا کوئی امیر تاجر نہیں تھا، بلکہ یہ اس ملک کا وہ سب سے مطلوب اور خطرناک ترین مجرم تھا، جس کے نام سے ہی پورے شہر کے لوگ خوف کے مارے تھر تھر کانپتے تھے۔ یہ وہی شفاق قاتل اور جرائم کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا، جس نے پچھلے کئی مہینوں سے شہر کا امن و سکون تباہ کر رکھا تھا، جس کے ہاتھ درجنوں بے گناہ اور معصوم لوگوں کی خون سے رنگے ہوئے تھے، اور جس کی گرفتاری کے لیے شہر کے تمام بڑے حفاظتی اداروں اور قانون کے رکھوالوں نے اپنی پوری طاقت لگا رکھی تھی۔ ریاست کی طرف سے اس شخص کے سر کی قیمت لاکھوں میں مقرر کی گئی تھی، اور اسے زندہ یا مردہ پکڑنے والے کے لیے ایک بہت بڑے انعام کا اعلان کیا گیا تھا۔ عبدالحق کے ذہن میں وہ ساری خبریں اور وہ سارے اعلانات اور وہ سارے اشتہارات ایک طوفان کی طرح گھومنے لگے جو اس نے پچھلے کئی دنوں سے سنے اور دیکھے تھے۔ اسے یاد آیا کہ کس طرح قانون کے محافظوں نے پورے شہر کے تمام راستوں پر سخت پہرے بٹھا رکھے تھے تاکہ یہ خطرناک شخص کسی بھی صورت شہر سے فرار نہ ہو سکے، اور اب وہی خوفناک درندہ، وہی شفاق قاتل جس کی تلاش میں پوری ریاست کی طاقت لگی ہوئی تھی، وہ عبدالحق کے بالکل سامنے صرف چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا، اور عبدالحق پچھلے کئی دنوں سے اپنے ہاتھوں سے اس ظالم کو کھانا کھلا رہا تھا۔ یہ حقیقت اس قدر بھیانک اور ناقابل یقین تھی، عبدالحق کا ذہن اسے تسلیم کرنے سے انکار کر رہا تھا۔ اس کے جسم کا سارا خون جیسے جم کر رہ گیا ہو، اس کی ٹانگوں میں کھڑے رہنے کی طاقت جواب دینے لگی تھی۔ وہ ایک انتہائی غریب اور کمزور انسان تھا، جس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی چھوٹی سی لڑائی یا جھگڑے میں بھی حصہ نہیں لیا تھا، اور آج اس کا سامنا موت کے ایک ایسے بے رحم سوداگر سے ہو گیا تھا جو پلک جھپکتے ہی کسی کی بھی جان لینے سے دریغ نہیں کرتا تھا۔ عبدالحق کے منہ سے خوف اور دہشت کے مارے ایک ہلکی مگر انتہائی دردناک چیخ نکلی جو اس کے حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ وہ پیچھے ہٹنا چاہتا تھا، وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن خوف کی شدت نے اس کے قدموں کو فرش کے ساتھ میخوں کی طرح گاڑ دیا تھا۔ دوسری طرف اس خطرناک مجرم کا غصہ اور جلن کی تکلیف اس وقت حیرت اور پھر ایک شفقانہ مسکراہٹ میں بدل گئی جب اس نے عبدالحق کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ شدید خوف اور پہچان دیکھی۔ مجرم کو یہ بات سمجھنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگا کہ سامنے کھڑا ہوا یہ معمولی اور غریب خادم اسے پوری طرح پہچان چکا ہے، اور اب اس کا سب سے بڑا راز فاش ہو چکا ہے۔ مجرم نے اپنی خون خوار آنکھوں سے عبدالحق کو گھورا، اور اس کے بائیں گال پر موجود وہ کٹے ہوئے زخم کا نشان غصے اور تناؤ کی وجہ سے مزید ابھر کر سامنے آ گیا۔ اس نے اپنے کپڑوں پر گرے ہوئے گرم شوربے کی پرواہ کیے بغیر اپنے مضبوط اور چوڑے قدموں سے دروازے کے فریم کو پار کیا اور عبدالحق کی طرف ایک انتہائی خطرناک انداز میں آگے بڑھا۔
اس کی چال میں ایک شکاری جیسی پھرتی اور ایک درندے جیسی دہشت چھپی ہوئی تھی۔ مجرم کا دایاں ہاتھ، جو پہلے ہی کسی ہتھیار کی تلاش میں اس کی کمر کی طرف جا رہا تھا، اب پوری طرح حرکت میں آ چکا تھا۔ اس نے عبدالحق کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے ایک انتہائی سرد اور موت جیسی خاموش مسکراہٹ کے ساتھ اپنا سر ہلایا، جیسے وہ اسے خاموش رہنے کا آخری اشارہ دے رہا ہو یا پھر اس کی جان لینے کا فیصلہ کر چکا ہو۔ راہداری میں موت کا سناٹا چھا گیا تھا، جس میں صرف ان دونوں کے تیز چلتے ہوئے سانسوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ عبدالحق کی آنکھوں کے سامنے اپنے بوڑھے ماں باپ اور چھوٹے بہن بھائیوں کے چہرے تیزی سے گزرنے لگے۔ اسے اپنا اختتام انتہائی قریب اور واضح طور پر نظر آنے لگا تھا۔ وہ شخص جو قانون کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اس محفوظ قیامگاہ میں پناہ لیے ہوئے تھا، وہ اب اپنا راز کھل جانے کے بعد کسی بھی صورت میں اس معمولی خادم کو زندہ نہیں چھوڑ سکتا تھا، کیونکہ عبدالحق کی زندگی اب اس مجرم کی موت کا پروانہ بن چکی تھی۔ مجرم نے اپنا بھاری ہاتھ عبدالحق کی گردن کی طرف بڑھایا تاکہ اسے دبوچ کر ہمیشہ کے لیے خاموش کر سکے، اور عبدالحق کی پھٹی ہوئی آنکھیں اس موت کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ رہی تھیں۔ وہ اپنی جگہ پر مکمل طور پر ساکت کھڑا تھا، اور اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا کہ آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے اور وہ اس درندے کے ہاتھوں بے موت مارا جائے گا۔ موت کا یہ کھیل اب مکمل طور پر کھل چکا تھا اور اس خوفناک راز سے پردہ اٹھ چکا تھا، لیکن اس خونی کھیل کا انجام ابھی باقی تھا۔ مجرم کا ہاتھ عبدالحق کی گردن کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا اور عبدالحق کی سانسیں اس کے گلے میں اٹک چکی تھیں۔ دونوں کے درمیان صرف چند انچ کا فاصلہ باقی رہ گیا تھا، اور موت اپنے پورے خوف کے ساتھ اس راہداری میں ناچ رہی تھی۔ اس خاموش اور طویل راہداری میں جہاں کچھ دیر پہلے صرف سرد ہواؤں کی سرسراہٹ اور گرم مایا کے گرنے کی آواز تھی، اب صرف ایک درندے کی بھاری سانسوں اور ایک مجبور خادم کے دھڑکتے دل کی خوفناک گونج باقی رہ گئی تھی۔ مجرم کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس نے اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے اپنا ہاتھ مزید آگے بڑھا دیا تھا، جبکہ عبدالحق اپنی جگہ پر پتھر کا مجسمہ بن چکا تھا۔ موت کا وہ بھیانک سایہ عبدالحق کی گردن تک بالکل پہنچ چکا تھا، اور اس شفاق مجرم کی مضبوط اور کھردری انگلیاں عبدالحق کے گلے کو دبانے ہی والی تھیں کہ اچانک موت کے اس شدید ترین خوف نے عبدالحق کے اندر چھپی ہوئی زندگی کی آخری اور سب سے طاقتور رمق کو جگا دیا۔ اس نے اس ایک لمحے میں سوچا کہ اگر وہ یوں ہی بے حس و حرکت کھڑا رہا تو یہ درندہ اسے چند لمحوں میں ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا، اور اس کے مرنے کے بعد اس کے بوڑھے ماں باپ اور چھوٹے بہن بھائی بھوک اور افلاس کے ہاتھوں تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے۔ اس خیال نے اس کے اندر ایک عجیب سی طاقت بھر دی۔ جیسے ہی اس شفاق مجرم کے ہاتھ نے عبدالحق کی گردن کو دبوچنا چاہا، عبدالحق نے پوری جسمانی طاقت کو یکجا کر کے اپنے دونوں مضبوط ہاتھ اس قاتل کے سینے پر رکھے اور اسے پوری قوت کے ساتھ پیچھے کی طرف ایک زوردار دھکا دیا۔ یہ دھکا اس قدر غیر متوقع اور بھرپور تھا کہ وہ بپھرا ہوا مجرم، جو پہلے ہی اپنے جسم پر گرنے والے گرم شوربے کی شدید جلن سے تڑپ رہا تھا، اپنا توازن بالکل برقرار نہ رکھ سکا۔ اس کے بھاری قدم اس گرم شوربے پر بری طرح پھسلے جو ٹوٹے برتنوں کے ساتھ فرش پر پھیلا ہوا تھا، اور وہ ایک انتہائی بھاری اور گونجدار آواز کے ساتھ زمین پر جا گرا۔ عبدالحق نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اور مڑ کر پوری تیزی کے ساتھ اس لمبی، سنسان
اور تاریک راہداری میں بھاگنا شروع کر دیا۔ اس کی ٹانگوں میں جیسے پر لگ گئے تھے اور وہ اپنی زندگی کے سب سے تیز اور خوفناک دوڑ لگا رہا تھا۔ اس کے پیچھے سے اس سفاک درندے کی انتہا درجے کی غضبناک گراہٹ اور سخت گالیاں گونجی۔ وہ قاتل انتہائی پھرتی سے فرش سے اٹھا اور ایک بھوکے خونخوار بھیڑیے کی طرح عبدالحق کے پیچھے دوڑ پڑا۔ عبدالحق کے کانوں میں اپنے ہی تیز چلتے ہوئے سانسوں کی خوفناک آوازیں اور اپنے پیچھے آنے والے ان بھاری قدموں کی دھمک انتہائی واضح سنائی دے رہی تھی۔ وہ بخوبی جانتا تھا کہ اگر وہ قاتل اس تک پہنچ گیا تو وہ کسی بھی صورت اسے زندہ نہیں چھوڑے گا اور اس کے جسم کے ٹکڑے کر دے گا۔ راہداری ختم ہونے کے بالکل قریب دیوار پر سرخ رنگ کا بڑا سا ڈبہ لگا ہوا تھا، جس پر صرف انتہائی خطرے اور مجبوری کے وقت استعمال کیا جاتا تھا، جسے دبانے سے پورے مہمان خانے میں انتہائی تیز اور کان پھاڑ دینے والی آواز گونجنے لگتی تھی، جو ہر شخص کو خطرے سے آگاہ کر دیتی تھی۔ عبدالحق کا سارا دھیان اب صرف اور صرف اس سرخ ڈبے کی طرف تھا۔ وہ اندھا دھند بھاگتا ہوا اس کے بالکل قریب پہنچا اور اس نے اپنی پوری قوت اور ہوش و حواس کے ساتھ اس ڈبے پر لگا ہوا شیشہ اپنے ہاتھ کی ضرب سے توڑ کر اس کے اندر موجود دستے کو پوری طاقت سے نیچے کی طرف کھینچ دیا۔ دستہ نیچے ہوتے ہی پورے مہمان خانے کی وہ پرسکون، خاموش اور سوئی ہوئی فضا ایک انتہائی بلند، خوفناک اور دل دہلا دینے والی آواز سے گونج اٹھی۔ آواز اس قدر تیز اور مسلسل تھی کہ سوئے ہوئے تمام لوگ بھی ہڑبڑا کر اپنے بستروں سے اٹھ بیٹھے اور ہر طرف ایک قیامت کا منظر پیدا ہو گیا۔ عبدالحق وہ دستہ کھینچ کر فوری ہی قریب موجود سیڑھیوں کی طرف مڑ گیا اور دو سیڑھیاں پھلانگتا ہوا تیزی سے نیچے اترنے لگا۔ اس کے پیچھے آنے والا وہ سفاک مجرم اس اچانک بجنے والے بے پناہ شور اور خطرے کی اس مسلسل گھنٹی کی آواز سے مکمل طور پر بوکھلا کر رہ گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ غریب اور معمولی نظر آنے والا خادم اس قدر ہوشیاری، پھرتی اور بہادری کا مظاہرہ کرے گا۔ مجرم بخوبی جانتا تھا کہ اب اس آواز کے بعد اس کا یہاں اس راہداری یا کمرے میں چھپے رہنا بالکل ناممکن ہے۔ اسے اپنی جان بچانے کے لیے جلد از جلد اس عمارت سے باہر نکلنا ہوگا۔ وہ بھی اسی بوکھلاہٹ اور غصے میں سیڑھیوں کی طرف بھاگا تاکہ کسی طرح عقبی اور خفیہ راستے سے باہر نکل کر اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو سکے۔ لیکن قدرت کو آج کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس ظالم کے ظلم کا پیالہ وہ مکمل طور پر بھر چکا تھا۔ اس رات اس مہمان خانے کی سب سے نچلی منزل پر واقع ایک بہت بڑے اور عالی شان مرکزی کمرے میں اتفاق سے شہر کے سب سے اعلیٰ حفاظتی عہدیداروں اور قانون نافذ کرنے والے محکموں کے بڑے افسران کی ایک انتہائی اہم اور خفیہ اجلاس جاری تھا، جس میں شہر کے امن و امان کی صورتحال اور اسی مطلوبہ مجرم کی گرفتاری کے حوالے سے حکمت عملی پر تفصیلی بات چیت ہو رہی تھی۔ جیسے ہی خطرے کی وہ کان پھاڑ دینے والی مسلسل آواز اس اجلاس گاہ کے بند دروازوں کو چیرتی ہوئی اندر تک پہنچی، تمام اعلیٰ افسران اور ان کے ساتھ وہاں موجود درجنوں مسلح اور ہر وقت چوکنا رہنے والے محافظ فوراً چوکنے ہو کر اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ انہیں لگا شاید کسی دشمن نے مہمان خانے پر اچانک حملہ کر دیا ہے۔ تمام محافظوں نے انتہائی پھرتی سے اپنے ہتھیار نکال لیے اور وہ انتہائی تیزی کے ساتھ مکمل تیاری کی حالت میں اجلاس گاہ کے دروازے کھول کر مہمان خانے کے اس بڑے مرکزی ہال کی طرف دوڑے۔ ادھر وہ سفاک قاتل اپنی جان بچانے کے لیے اندھا دھند سیڑھیاں اترتا ہوا سیدھا اسی مرکزی ہال میں آ نکلا، جہاں اس کا سیدھا سامنے آنے والے درجنوں مسلح محافظوں اور اعلیٰ افسران سے ہو گیا۔ مجرم نے جب اچانک اپنے سامنے اتنی بڑی تعداد میں قانون کے محافظوں کو بندوقیں تانے کھڑے دیکھا، اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔
وہ بری طرح ہانپ رہا تھا اور اس کے کپڑوں پر گرنے والے گرم شوربے کے گہرے نشانات اور اس کا بے نقاب چہرہ ابھی تک بالکل واضح تھا۔ سامنے کھڑے افسران نے ایک ہی نظر میں اس خوفناک مجرم کو پہچان لیا، جس کی تصویریں وہ روزانہ فائلوں میں دیکھتے تھے اور جس کی گرفتاری کے لیے انہوں نے پچھلے کئی مہینوں سے اپنے دن اور رات ایک کیے ہوئے تھے۔ مجرم نے حالات کی نزاکت اور موت کو سامنے کھڑا دیکھتے ہوئے دوبارہ پیچھے مڑ کر سیڑھیوں کی طرف بھاگنے کی آخری کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور ایک بھی قدم اٹھا پاتا، درجنوں مشاک محافظوں نے ایک ساتھ حرکت کرتے ہوئے اسے چاروں طرف سے مکمل گھیرے میں لے لیا اور ایک خونکار شکاری کی طرح اس پر جھپٹ پڑے۔ اس ظالم مجرم نے اپنے بچاؤ کے لیے مزاحمت کرنے اور ہاتھ پاؤں مارنے کی بہت کوشش کی، لیکن اتنی بڑی تعداد اور ریاستی طاقت کے سامنے اس کی ایک نہ چلی اور چند ہی لمحوں کی کشمکش کے بعد اسے مکمل طور پر قابو کر کے منہ کے بل گرا دیا گیا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو پیچھے کر کے ان میں لوہے کی مضبوط ہتھکڑیاں پہنا دی گئیں۔ وہ درندہ جس کی دہشت اور نام سے ہی پورا شہر کانپتا تھا، آج وہ بالکل بے بس، لاچار اور ذلیل ہو کر فرش پر پڑا تھا۔ عبدالحق جو سیڑھیوں کے ایک اندھیرے کونے میں چھپ کر سانس روکے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، جب اس نے اس ظالم مجرم کو پوری طرح قانون کی گرفت میں جکڑا ہوا دیکھا تو اس نے ایک انتہائی لمبا اور پرسکون سانس لیا۔ اس کی ٹانگوں میں کھڑے رہنے کی آخری طاقت بھی جواب دے گئی اور وہ وہیں سیڑھیوں پر زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ، خوف اور ایک بہت بڑی فتح کے ملے جلے تاثرات نمایاں تھے۔ جب صورتحال مکمل طور پر قابو میں آ گئی تو اعلیٰ افسران نے مہمان خانے کے منتظمین کو طلب کیا اور تمام تفصیلات معلوم کی۔ جب انہیں یہ پوری حقیقت پتہ چلی کہ اس انتہائی خطرناک اور مطلوب ترین مجرم کی گرفتاری محض ان کی کسی کارروائی کا نہیں بلکہ عبدالحق نامی ایک غریب اور معمولی خادم کی بے مثال بہادری اور حاضر دماغی کا براہ راست نتیجہ ہے، تو انہوں نے فوراً عبدالحق کو پورے اعزاز کے ساتھ اپنے پاس بلایا اور سب کے سامنے اس کی بے پناہ تعریف اور حوصلہ افزائی کی۔ عبدالحق کے اس بروقت اور بہادری کے قدم نے پورے شہر کو ایک بہت بڑے خطرے سے ہمیشہ کے لیے نجات دلا دی تھی اور بے شمار معصوم جانوں کو محفوظ کر دیا تھا۔ اگلے ہی دن صبح ہوتے ہی عبدالحق کا نام اور اس کی بہادری کا یہ سچا قصہ پورے ملک کے تمام اخباروں اور خبروں کی سب سے بڑی شہ سرخی بن گیا۔ حکومت نے اس مجرم کی زندہ گرفتاری پر رکھا ہوا وہ تمام کا تمام بھاری انعام پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ عبدالحق کے حوالے کرنے کا باقاعدہ اعلان کر دیا، جس نے اس غریب خادم کی زندگی کی تمام تر مالی پریشانیوں اور غربت کو ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم کر دیا۔ وہ منتظم اعلیٰ جس نے صرف چند دن پہلے عبدالحق کو ڈانٹتے ہوئے اسے نوکری سے نکالنے کی سخت دھمکی دی تھی، اب وہ خود اسی عبدالحق کے سامنے نظریں جھکائے انتہائی شرمندہ اور خاموش کھڑا تھا۔ اس طرح ایک غریب مگر سچے، ایماندار اور بہادر انسان نے محض اپنی جان پر کھیل کر نہ صرف اپنی بلکہ ہزاروں معصوم لوگوں کی زندگیاں محفوظ بنا دیں اور معاشرے سے ایک بہت بڑی برائی اور ظلم کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔